میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، کیوں ہوگا۔ اس کے ساتھ کسی کی دشمنی کبھی بھی نہیں تھی، ہماری دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا، 32 سال کا میرا بیٹا کھو گیا، میرے ہاتھ سے پھسل گیا ریت کی طرح۔ یہ شہر ہے یا جنگل ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم۔ اگر تو یہاں قانون ہے تو قانون یکساں کیوں نہیں ہے؟ جتنی بھی مردانگی ہے رانا ثناء اللہ کی، وہ اس کی مردانگی صرف اور اسلام آباد کے لیے ہے۔ اسلام آباد سے باہر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ مرد نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے۔ مار دو ہمیں، لیکن جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نظام میں رہ کر ہم خاموش رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس شہر میں تھانے بکتے ہیں، اس شہر میں تھانوں کی بولیاں لگتی ہیں۔ ایس ایچ او ٹرانسفر، پوسٹنگ، تعیناتی پیسوں کے عوض کراتا، من پسند تھانے پر وہ پیسے دے کر آتا، اور جتنے پیسے دیتا وہاں کرائم آزاد کر کے وہ پیسے ریکور کر کے منسٹری سے لے کے بیوروکریٹس تک پہنچاتا۔ یہاں کانسٹیبلز کی بھرتیاں میرٹ کے خلاف ہوتی، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایکس آئی جی سندھ جمالی کی سٹیٹمنٹ ہے، 6000 غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں انہوں نے یہاں۔ وہ سب 5-5 10-10 لاکھ روپے دے کر آتے، اور مجھے اور آپ سے گلی چوراہے پر 500,000 روپے چائے پانی رشوت مانگ رہے ہوتے۔ اسی لیے کرائم آزاد ہوتا، اور اسی لیے ہم کہتے پولیس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے صوبے میں، تاکہ یہ ایک پروفیشنل ادارہ نظر آئے۔ یہاں تعیناتیاں، ٹرانسفر، پوسٹنگ، بھرتیاں سب سیاسی بنیاد پہ ہوتی، اور اسی لیے شہر کا بیڑا غرق ہوا۔ طاہا شیخ وہ صرف میرے کوارڈینیٹر نہیں تھے، وہ تحریک انصاف کے 2011 سے ممبر تھے، اور وہ تحریک انصاف کے ہر معاملات میں پیش تھے۔ ان کی پوری زندگی تحریک انصاف تھی۔ ہمارے بہت ہی سینئر ساتھی تھے، جن کو کچھ روز قبل 7 تاریخ کو 7 اکتوبر کو اسکیم 33 گلشن اقبال میں ملک سوسائٹی کے باہر ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ رات کے وقت کچھ مسلح لوگ آتے، ان پر حملہ کرتے، گولیاں چلاتے، جس سے یہ زخمی ہوتے، اسپتال جاتے، اور ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوتی، اور بالآخر کل ان کی شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ لیکن یہ شہر ہے یا جنگل ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم۔ یہ یا تو ڈکلیئر کر دیں کہ علاقہ غیر ہے، یہ بتا دیں کہ یہ ٹرائبل علاقہ ہے، ہر بندہ آزاد ہے، پھر بندوق لے کے پھرے ہر بندہ، جس کی جو مرضی آئے کرے۔ اگر تو یہاں قانون ہے تو قانون یکساں کیوں نہیں ہے؟ یہ واقعہ 7 تاریخ کو ہوتا، اس کے بعد جو پولیس کا ہم وہاں پہ رویہ دیکھتے، ان کی پوری کوشش یہ رہتی صرف کہ یہ کسی طریقے سے ذاتی نوعیت کا معاملہ ہو جائے۔ وہ پوری کوشش ان کی یہ رہتی کہ یہ ذاتی نوعیت کا ہوگا تو ہم پر پریشر کم ہوگا، ہمیں کام نہیں کرنا پڑے گا، ہم سے سوالات نہیں ہوں گے، اور اگر سیاسی نوعیت کا ہوگا تو ہم پر پریشر ہوگا، سوالات ہوں گے، پوچھ تاچھ ہوگی، ہمیں بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ ہم نے ڈیمانڈ کی ان سے کہ جیو فینسنگ کرائی جائے، ابھی تک جس جگہ جس وقوع پہ یہ ہوا وہاں کی جیو فینسنگ کرائی جائے۔ آج 10 دن گزر چکے، جیو فینسنگ نہیں ہوئی، فورنزکس نہیں ہوئے ابھی تک، وہاں سے بلٹ کے خول ملے، اس کے فورنزکس کی رپورٹ نہیں آئی ابھی تک۔ جو وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز نصب ہیں اس علاقے میں، اس روٹ پہ، اس کی پرائیویٹلی ہم نے اپنے طور پہ سی سی ٹی وی نکالی ہے، پولیس نے کچھ نہیں کیا ابھی تک۔ انویسٹیگیشن میں بہت زیادہ تاخیر اور سلو ہے، کیونکہ یہ شاید ایک عام مڈل کلاس طبقے کا نوجوان تھا، شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ کسی وی آئی پی کا بیٹا بچہ نہیں تھا، کسی منسٹر کا بچہ نہیں تھا۔ تو یہ دویا معیار نظر آ رہا ہے ہمیں، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے اس شہر میں کرمنل آزاد پھیر رہے ہیں۔ یہی طاہا شیخ میرے ساتھ اس واقعے سے 7 اکتوبر سے کچھ دن پہلے آئی جی سندھ کے دفتر کے باہر ہم احتجاج کر رہے تھے اسٹریٹ کرائم اور ٹیررزم کے خلاف۔ آئی جی سندھ پولیس سے ہم کہہ رہے تھے کہ پچھلے 8 ماہ میں 350 لوگ قتل ہوئے ہیں اس شہر میں، جو اسٹریٹ کرائم کی نظر ہوئے۔ پچھلے 8 ماہ میں
1300 गाड़ियां छीनी हैं शहर में, 17,000 मोबाइल फोन छीने, 32,000 मोटरसाइकिलें छीनी हैं। वो छोड़ दें जो दहशतगर्दी हुई या सियासी मुखालफत में लोगों का कत्लेआम हुआ, और यहां ये हाथ पे हाथ रख के बैठे। यहां अभी तक एक वाकया हो जाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। इस शहर में नौजवान हम देख रहे हैं, लाशें उठ रही हैं, दफना रहे हैं हम, और यहां पुलिस जो है वो एक सियासी आलेकार नजर आती है हमें। इन वीआईपीस के नौकर चाकर बने हुए। इस सूबे में 4,500 पुलिस वाले वो सिर्फ इनके वीआईपीस के गार्ड बने हुए, इनके बच्चों को स्कूल छोड़ना ले जाना, इनके बावर्ची बने हुए। एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है इस शहर में। मैं आज पीटीआई के प्लेटफॉर्म से मैं आईजी सिंध और होम सेक्रेटरी, और चूंकि होम मिनिस्ट्री वजीर आला के पास है, चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते हैं हम कि ताहा शेख का ये जो मामला है मर्डर का, ये सीटीडी के हवाले किया जाए। हम समझते हैं कि चूंकि ये टेररिज्म का केस है, सीटीडी इसकी जांच पड़ताल करे। पुलिस ही का एक महकमा है, क्योंकि यहाँ मकामी पुलिस के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है इनके पास, ना ये जियो फेंसिंग कर सकते हैं, ना इनके पास कोई लेबॉर्ट्री है, कोई इन्वेस्टिगेशन के जो इक्विपमेंट सिस्टम मौजूद होता, कुछ भी नहीं है इनके पास। भाई इनका यही काम रह गया, गली चौराहे पे मुझे आपको रोक के 500,000 रुपए चाय पानी ले, भाई यही काम रह गया शहर में। हम डिमांड करते हैं सीटीडी को ये केस ट्रांसफ़र किया जाए, और आईजी सिंध से ये कहते हैं कि ताहा शेख की फैमिली से फिल फॉर मुलाकात करें, वो उनसे मुलाकात करें और देखें इस केस को कैसे जल्द से जल्द इसकी इन्वेस्टिगेशन तकमील पे, और जो कातिल है इनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं समझता हूं कि इस दौर में जिस वक्त आप देखें कि सियासी इंतकाम बाजी चल रही है, यहाँ बैठे हुए हमारे फ़ोन तो टैप हो जाते हैं। किसी सहाफ़ी को घर से उठाना होता है तो उसकी लोकेशन भी ट्रेस आउट हो जाती है। किसी दूसरे शख्स को उठाना होता है सियासी बुनियादों पे तो वो भी ट्रेस आउट हो जाता है। सारी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो जाती हैं, सोशल मीडिया से ट्रेस आउट हो जाते हैं, एक्टिविस्ट को पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन जो काम पुलिस के करने का है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के करने का है, वो काम नहीं करेंगे। जहाँ अपने मकासद हासिल करने होते हैं वहाँ तमाम टेक्नोलॉजीज़ खुल जाती हैं, इनकी तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए कहते हैं कि जी 2-2, 3-3 दिन लगेंगे प्रोसेस में। यहाँ पे आधे घंटे की बुनियाद पर खुर्रम शेर ज़मान को उठाना होगा, उठा लेंगे, ट्रेस आउट भी कर लेंगे खुर्रम शेर ज़मान का है सिम के ज़रिए। बाकी किसी को उठाना होगा उठा लेंगे, ट्रेस आउट कर लेंगे। लेकिन जो इनका बुनियादी काम है जुर्म को रोकना, उसके लिए कहते हैं कि जी अभी फ़लाना अफसर के पास फ़ाइल भेज दी है, अभी फ़लाना अफसर के पास भेज दी है, वहाँ से साइन होके आएंगे तो आगे चलेगा मामला। पुलिस जब हमारे शहर में इसलिए इस्तेमाल हो कि पुलिस अफसरान सियासी शख्सियात के घर की भिंडी प्याज लेने जाए, या दूध लही मोबाइल पुलिस की मोबाइल ले जाने के लिए इस्तेमाल हो, यहाँ पर भत्ताखोरी के लिए इस्तेमाल हो, किस तरह लोगों से पैसे हेंटने हैं इसलिए पुलिस इस्तेमाल हो, तो फिर तो शहर में डकैत, चोर, कातिल इसी तरह आज़ाद घूमेंगे। मैं एक बात यहाँ पे बावर कराना चाहता हूँ कि ये शेख मोहम्मद ताहा का जो वाक़या है, ये स्ट्रीट क्राइम का वाक़या नहीं है, ये टारगेट किलिंग का वाक़या है। क्योंकि इस वक्त ये केस इन्वेस्टिगेशन के मराइल में है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे आलमगीर ने बताया कि पुलिस की जानिब से खुद से इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं की गई। जो इन्वेस्टिगेशन की है वो हमने खुद की है। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि ये एक नेटवर्क है जिसने पूरी टीम है, एक से ज़्यादा लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं, बैकअप टीम मौजूद थी, एक टीम के पीछे दूसरी टीम थी,
دوسری ٹیم کے پیچھے تیسری ٹیم تھی جو اس آس میں تھی کہ کوئی واقعہ ہو تو بیک اپ پہ ٹیم موجود ہو. ہمارے پاس تمام ایویڈنسز ہمارے پاس ہیں, اور یہ ہم نے اپنے طور پر یہ شواہد اکٹھے کیے ہیں, پولیس نے نہیں کیے جس کا کام تھا کرنے کا. میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اعلیٰ عدالتیں صرف امیروں کے بچوں کے لیے کھلیں گی؟ یہ شہر میں آئے دن ہمارے کراچی کے بھائی بچے مارے جا رہے ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی؟ کہ ایک شخص جو اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جس کی حکومت اسلام آباد کی ہے, تو آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی حکومت کا جو وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ, وہ صرف اور صرف اسلام آباد کا جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے. اس کی جتنی بھی مردانگی ہے رانا ثناء اللہ کی, وہ اس کی مردانگی صرف اور اسلام آباد کے لیے ہے. اسلام آباد سے باہر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ مرد نہیں ہے, کوئی اور ہی چیز ہے. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس کا پاکستان کے کسی شہر سے اور کوئی تعلق نہیں ہے. کراچی میں لوگ مرتے رہیں, ان کی ماؤں کے سامنے ان کو بچوں کو قتل کرتے رہیں, موبائل فون چھینتے رہیں, قتل و غارت چلتی رہے, ڈکیتیاں پڑتی رہیں, لیکن رانا ثناء اللہ نے اپنی مردانگی جو ہے وہ مراد علی شاہ کو نہیں دکھانی ہے. ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس تھکے ہوئے انٹیریئر منسٹر کی بھی, جس کی حکومت صرف اس بات کے اوپر, اس بنیاد کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے لانگ مارچ کو روکا جائے گا, کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے پرامن ورکرز کو, پاکستانیوں کے اوپر تشدد کیا جائے گا, کون سی ٹیکنالوجی کے ڈرون جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ امپورٹ کر کے پاکستانیوں کے اوپر شیلنگ کرائیں گے. اس رانا ثناء اللہ کو کوئی غرض نہیں کہ کراچی میں لوگ مرتے رہیں, کراچی کے حالات جیسے رہیں. ہم ونس اگین آج اس فورم کے اوپر بیٹھ کے سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ جو ہے ایز انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ فوری طور پہ ان کو جو ہے برطرف کیا جائے, ان کو ہٹایا جائے. صوبہ سندھ کی پولیس کو جو ہے وہ 3 سے 4 کاموں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یا تو وہ پرامن مظاہرین جو ہیں, پرامن جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے اوپر تشدد کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جو ٹیچرز ہیں ان کے اوپر تشدد کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کہیں پہ اسٹوڈنٹس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو تشدد کرنے کے لیے پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے. کہیں پہ قبضے کرانے کے لیے سندھ کی پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹرز کے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایس ایس یو کمانڈوز کو استعمال کیا جاتا ہے بلاول ہاؤس کی حفاظت کے لیے. لیکن یہاں پہ جو طہا شیخ کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ, ان کی فیملی جو ہے, ان کے آنسو پہنچنے کے لیے وہ مرد جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نامرد رانا ثناء اللہ, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ یہاں پر آ کے طہا شیخ کی فیملی کے آنسو نہیں پہنچے گا. اس کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ رانا کہ کس طریقے سے عمران خان کے جو ہے پروٹیسٹ کو روکا جائے. اس کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ کراچی کے حالات کیا ہوتے جا رہے ہیں. ہر سال ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہیں, گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, موبائل فون جو ہے وہ چھینتے ہوئے ماؤں کے جوان بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. گھروں کی گھس کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, بچے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں, ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں, پیچھے سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. ہر وقت خدمت خلق میں لگا رہتا تھا وہ عالم کے ساتھ. وہ تو اتنے سالوں سے تھا, ہر کام کرتا تھا, اچھائی کی بنیاد پہ رہتا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا, کیوں ہوگا. اس کے ساتھ کسی کی دشمنی کبھی بھی نہیں تھی, ہماری دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی. میں نے اپنا جوان بیٹا کھول دی, 32 سال کا میرا بیٹا وہ کھو گیا, میرے ہاتھ سے پھسل گیا ریت کی طرح. وہ تو اسی میں لگا رہتا تھا خدمت خلق میں, کہتا تھا میں یہ کام کر رہا ہوں, میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی, بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا, بہت اچھے کام کر رہا تھا. کسی کو کیا اس سے وہ تھا مجھے سمجھ نہیں ہے.
اس کے قاتلوں کو ڈھونڈا جائے. آئے سندھ گورنمنٹ کوئی بھی نہیں آئی, کچھ بھی نہیں, کسی نے کوئی کیس نہیں. یہ لوگ ہی سب کروا رہے ہیں جو کچھ کروا رہے ہیں. انہوں نے ہی کیس وہ کرا ہے. نہ ویڈیو ریکارڈنگ آ رہی ہے, نہ CCTV آ رہا ہے, نہ کچھ آ رہا ہے. کم از کم ہمیں پتہ چلنا چاہیے ہمارے بیٹے کا کیا قصور تھا. اتنا سب کچھ ہو رہا ہے دن دہاڑے, کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا. جوان بچے مر رہے ہیں. بچے اس لیے ہم نے پیدا کیے تھے کہ ہمارے جوان بچے مر جائے, ایسے گولیاں مار دی جائیں ہم نے. وہ تو کچھ بھی اپنے ساتھ سیفٹی نہیں رکھتا تھا. اسے پتا تھا میں سب جگہ صحیح ہوں, میں کہیں بھی غلط نہیں ہوں. کم از کم سندھ گورنمنٹ آئے, دیکھے, میرے بچے کا کیس حل کرے, مجھے بتائے کس نے میرے بیٹے کو مارا. ابھی کوئی پہلے اس طرح کا واقعہ ہوا تھا, کوئی اس کو دھمکیاں میں فون آیا ہو؟ کچھ بھی آپ کو کیا نہیں. لگتا ہے موبائل چھینتے ہوئے مارا ہے, کیوں مارا؟ موبائل تو اس کے ہاتھ میں تھا. سوشل میڈیا پہ کوئی دکھایا کہ یہ یہ پرسنلی معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں, ہو کوئی رہا ہے. پرسنلی معاملات نہیں ہے ہمارے پرسنل کچھ بھی نہیں ہے. میں صاف بول رہی ہوں یہاں بیٹھ کے. جو یہ بول رہے ہیں وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. وہ اپنے سر سے ٹوپی اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے.